صاحبزادہ حامد رضا صاحب ابھی بریک سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ آپ انڈائریکٹلی، شکر ہے انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، انڈائریکٹلی آپ پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. تو کل پرسوں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے، زور سے آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا. پھر آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی ملتے ہیں، زور سے ان کا ہاتھ پکڑا. مصطفیٰ نواز کھوکھر، شاہد خاقان عباسی، سب سے مل کے آئے ہیں. یہ کیوں آپ یہ سارے لوگ ان کو جو ملتے ہیں تو ان کا خیال ہے کہ یہ آپ پتہ نہیں یہ کس کے سارے ہاتھ ملک مضبوط دشمن کر رہے ہیں؟ یہ سارے ملک یہ میں نے نہیں کہا سر. میاں نواز شریف صاحب کا وہ انٹرویو جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کے باہر ہیں اور کچھ ان کے حمایتی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں ایک بات عرض کروں میر صاحب، ریاست میں اسٹیٹ بھیجوں کون گا آپ کو، چند اکاؤنٹ چلائیے گا. سر اسٹیٹ کون ہے؟ اسٹیٹ یہ بیٹھی ہوئی ہے، حامد میر اسٹیٹ ہے، طارق فضل چودھری اسٹیٹ ہے، حامد رضا اسٹیٹ ہے، ہماری عدلیہ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ ایک شخص کو یا ایک اسپیسیفک ادارے کو آپ اسٹیٹ نہیں کہتے سر. اگر اس اسپیسیفک ادارے کو آپ اسٹیٹ کہتے ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو بیانات پاکستان کے جرنیلوں کے بارے میں انڈین صحافیوں کو بیٹھ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے تحت پھر گالی سر مک جاتی ہے نا، پھر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے سر ہمیں اپنا سر میں دیکھیں دوسرا چوئی صاحب نے کہا، میں انہیں ڈیفینڈ کرتا ہوں سر طالبان پالیسی پہ. امیر صاحب میں اس میٹنگ میں تھا سر جہاں پر جنرل فیض، جنرل باجوہ بیٹھے تھے، عمران خان صاحب بیٹھے تھے. میں بائیک آؤٹ کر کے گیا تھا اس میٹنگ کے اندر سے کہ آپ کی جو ان کو قومی دائرے میں لانے والی پالیسی ہے یہ صحیح نہیں ہے، میں اس کو اپوز کرتا ہوں. سر جو چیز غلط ہے میرے میں اتنی کرج ہے کہ میں اسے کہہ دوں غلط ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چیز کو سب سے پہلے تو اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہمیں ڈیفائن کر لینی چاہیے کہ اسٹیٹ سے مراد کیا ہے. اسٹیٹ کوئی ایک فرد نہیں ہے، کوئی ایک فرد اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ایک ادارہ اسٹیٹ نہیں ہے، سارے ادارے مل کے اسٹیٹ بنتی ہیں. تو آنے والے پورے پاکستان مل کے آنے والے دنوں میں آپ ایک بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا رہے ہیں؟ جی بالکل. ابھی ہم جا رہے ہیں جی، مولانا صاحب سے ہو آئے ہیں، وہاں پر 2 رکنی کمیٹی بن گئی ہے آپس میں کوارڈینیشن کے لیے. اسپیکر اسد کیسر صاحب اور کامران مرزا عباسی صاحب جی. دوسری سائڈ پہ شاہد خاقان عباسی صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بھی بات ہوگی. ابھی ہم جا رہے ہیں جی ڈی اے کے پاس. جی ڈی اے کے پاس؟ جی جی ڈی اے کے پاس پیر صاحب پگاڑا کے پاس جا رہے ہیں. انشاءاللہ کمنگ ویک میں وہ چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں، وہاں پر جائیں گے. اور یک نکاتی ایجنڈا ہے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر. یہ اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل الائنس اور الیکٹورل الائنس اینڈ نتھنگ، اس کے اوپر مل کے آواز. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیں کہ اب لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور اس کے اتحادی جو ہے وہ باہر سڑکوں پہ آ کے کوئی آپ کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ سر سڑکوں پہ تو یہ آزما چکے ہیں، اور اس سے سوائے سسٹم کو نقصان دینے کے اور پاکستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بننے کے، ایک دیوار کھڑی کرنے کے کوشش کے، اور انہیں کچھ نہیں ملا اور اب بھی کچھ نہیں ملے گا. سیاست کریں، سیاسی میدان میں کریں، پاکستان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کریں. یہ آپ کے جو حرکات و سکنات ہیں، کبھی آپ باہر بیٹھے پاکستانی جو ہیں جو پاکستان کو زر مبادلہ بیچتے ہیں، کبھی آپ ان کو سیٹیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ بند کرو یہ سارا کچھ. یہ اس ملک کی خدمت ہے. کبھی آئی ایم ایف کو لکھ رہے ہوتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اپیل اسی شکل میں کرتے ہیں نا، کبھی او کرتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے. یہ 5ویں دفعہ او کیا آپ نے، 5ویں دفعہ. اس کے بعد بس میں یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ انریسٹ، انسٹیبلٹی کریٹ کرتے ہیں ملک میں. سب کو یہ تاثر دیتے ہیں جناب یہ ملک سرمایہ کاری کے قابل نہیں ہے، یہاں پہ آپ اپنا سرمایہ آپ کا محفوظ نہیں ہے. یہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے نقصان ہوگا پاکستان کو. سر جب میاں نواز اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ہونے نہیں دیں گے. صاحب لانگ مارچز لے کے اس امیر صاحب وہ سسٹم نہیں ڈیریل کرتے تھے. جو ہم میں آپ کے پروگرام میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ایک اس تمام بحث سے ہٹ کے، کہ جن سیکٹرز پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بالکل ڈیپ روٹیڈ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹیمیں کر رہی ہیں، وہ انرجی ہے، وہ انڈسٹری ہے، وہ اکانومی ہے، وہ آپ کا میریٹائم افیئرز ہیں، انشاءاللہ اس کے نتائج دیکھیں گے کہ ملک کیسے ترقی کرے گا. باقی کی چارج شیٹ کسی اور کو ملے گی جو کسی اور کے پاس ہے. چوئی صاحب نے جملہ غور کر لیں سر، ڈیپ روٹیڈ. انہوں نے کہا ہے کہ جن سیکٹرز کے اوپر پی ایم صاحب کام کر رہے ہیں باقی سیکٹرز گئے. یعنی ہماری پرائورٹیز کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے. اچھا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.